بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 254 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثالث، اور انشاءاللہ آج ہم والرابع سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا تھا، اس اختلاف کا سبب کیا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے مفقود الخبر کی 4 اقسام پڑھی تھی کہ جو شوہر گم ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو، اس کی حیات اور موت کے بارے میں جہالت پائی جاتی ہو، تو ایسے شوہر کی 4 اقسام جو ہیں وہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مصنف نے ذکر کی تھی۔ ایسے ہی پھر 4 اقسام کا جو حکم تھا وہ بالتفصیل مصنف نے ذکر کیا تھا، اور ان میں جو فقہا کا اختلاف تھا اور فقہا کے جو اقوال تھے ان کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران چوتھا قول ہم ذکر کریں گے کہ فقہا کے درمیان امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو چوتھا قول تھا مفقود الحال شوہر کا، تو چوتھا قول ہم پڑھیں گے۔ ایسے ہی چوتھی فصل آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور چوتھی فصل ہے آزادی کا حق اختیار، یعنی کوئی باندی ہے، لونڈی ہے، غلام ہے، اور اس کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہے، اور مالک نے، آقا نے اس باندی کو آزاد کر دیا، تو آزادی کے بعد اس عورت کو، اس باندی کو حق اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی نکاح کو برقرار رکھنے کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا، تو انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی آزاد کے ماتحت ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر وہ لونڈی، وہ باندی جس کو آقا نے آزاد کیا ہے، وہ کسی آزاد مرد کے ماتحت تھی، اس کا شوہر کوئی آزاد شخص تھا، تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا اس کو اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی مصنف کے مطابق اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے، حکمہ حکم المقتول فی زوجتہ۔ چوتھا قول جو ہے وہ اس کا حکم مقتول کے حکم کی طرح ہے، اس کی بیوی کے حوالے سے، بیوی کے بارے میں اس کا قول مقتول کی طرح ہے۔ اور وہ حکم المفقود فی ارض المسلمین فی مالہ، اور اگر اس کے مال کے حوالے سے دیکھیں تو مال کے حوالے سے اس کا حکم اس شخص کی طرح ہے جو مسلمانوں کے ملک میں مفقود ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ حکم ہیں۔ بیوی کے حق میں مقتول کا حکم ہے، لہٰذا وہ آگے نکاح کر لے گی، اور مال کی وراثت کے سلسلے میں دیکھیں تو پھر وہ ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے ملک میں گم ہوا ہو، اس کا پھر الگ حکم ہے۔ تو یہ چوتھا قول ہے۔ آنی مصنف کہہ رہے ہیں یعمر وحینئذ یورث، اس کی عمر کی تعیین کی جائے گی، اور ویورث، پھر اس کی جو میراث ہے اس کی تقسیم کر دی جائے گی۔ وَهَذِهِ الْأَقَاوِيلُ كُلُّهَا مَبْنَاهَا عَلَى تَجْوِيزِ النَّظْرِ بِحَسْبِ الْأَصْلَحِ فِي الشَّرْعِ، یہ تمام اقوال جو ہیں ان کی بنیاد شرع میں بہتر مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے ہے، یعنی ان کی بنیاد جو ہے وہ شریعت میں بہتر مصلحت اور مفاد کی رعایت رکھتے ہوئے کی گئی ہے، یعنی جو یہ اقوال ہیں ان میں مصلحت کو مد نظر رکھ کر یہ حکم، یہ اقوال کہے گئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ الْمُرْسَلِ، اور اسی کو قیاس مرسل کہا جاتا ہے، یہ اسی کو قیاس مرسل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں شریعت جو ہے وہ مفاد کو اور مصلحت کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہے، اسی کو قیاس مرسل کہتے ہیں۔ وَبَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ اخْتِلَافٌ، اور قیاس کے قائلین فقہا کے ہاں اسی پر اختلاف ہے۔ اعنی بین القائلین بالقیاس، قیاس کے قائلین فقہا کے درمیان میں فیہ اختلاف، اس میں اختلاف ہے۔ تو آگے دیکھیں،
الفصل الرابع خیار العتقی، یہاں سے چوتھی فصل شروع ہو رہی ہے الباب الثالث کی، اور چوتھی فصل ہے خیار عتق کے بارے میں، یعنی اگر کسی باندی کو آزاد کر دیا جائے اور وہ شادی شدہ تھی تو کیا اس کو اختیار ملے گا یا اختیار نہیں ملے گا؟ تو الفصل الرابع فی خیار العتق، خیار عتق کے حوالے سے یہ چوتھی فصل ہے۔ واتفقوا علی ان الامۃ اذا عتقت تحت عبد ان لها الخیار، اس بات میں تو فقہا کا اتفاق ہے کہ جب آزاد کر دیا جائے اس باندی کو جو کہ کسی غلام کے ماتحت تھی، ان لها الخیار، تو اس کو خیار ملے گا۔ یعنی ایک باندی ہے بالفرض زنیرہ اس کا نام ہے، اور وہ زنیرہ غلام ہے، باندی ہے اکرم کی، اور زنیرہ کا نکاح ہے اسلم سے، اور اسلم ایک غلام شخص ہے۔ تو اب اکرم نے اپنی باندی زنیرہ کو آزاد کر دیا۔ اب آزاد کرنے کے بعد اس باندی کو خیار ملے گا یا نہیں، تو دیکھیں گے شوہر کس طرح کا، آزاد ہے یا غلام ہے۔ تو جب ہم نے شوہر کو دیکھا تو شوہر تھا غلام، تو فقہا کا اتفاق ہے اس بات میں کہ جب شوہر غلام ہو نا تو پھر تو اس کو خیار ملے گا۔ اب اگر زنیرہ چاہے تو اسی غلام کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے تو رہتی چلی جائے، اور اگر اس سے جدا ہونا چاہتی ہے، کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر عدت گزار کے کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر شوہر غلام ہوگا تو پھر اس کو خیار ملے گا۔ واختلفوا اذا عتقت تحت الحر هل لها خیار ام لا، اس بات میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر شوہر اس کا جو ہے وہ آزاد ہو تو اب اس کو خیار ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فقال مالک والشافعی واہل المدینہ والاوزاعی واحمد واللیث لا خیار لها، امام مالک، امام شافعی اور اہل مدینہ کے دوسرے فقہا، امام اوزاعی، امام احمد، امام لیث، یہ سارے کے سارے فقہا کہتے ہیں لا خیار لہا، اس کو خیار نہیں ملے گا جب اس کا شوہر آزاد شخص ہو۔ وقال ابو حنیفہ والثوری لها الخیار حرا کان او عبدا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری فرماتے ہیں کہ اس کو خیار ملے گا، اس کا شوہر چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور امام مالک، امام شافعی ان کا قول ہے کہ شوہر کو دیکھ۔ تو بہرحال یہ فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غلام کو شوہر کو دیکھا جائے گا کہ شوہر آزاد ہے یا غلام ہے، فرق کرتے ہیں وہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، شوہر چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو اس کو خیار ملے گا، اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ آزاد آدمی ہے تو پھر اس کو خیار نہیں ملے گا۔ تو آگے دیکھیں وہ سبب اختلافہم، اب فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تعارض النقل فی حدیث بریرہ، حدیث بریرہ، و احتمال العلت الموجبۃ للخیار ان یکون، اور خیار کو ثابت کرنے والی جو علت ہے اس میں احتمال ہے۔ حدیث بریرہ کے بارے میں، حدیث بریرہ کے متعلق جو احادیث منقول ہیں ان میں تعارض ہے، اور دوسری وجہ اس کی سبب یہ ہے کہ حق اختیار کی علت کے بارے میں احتمالات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے کہ حق علت جو اختیار کی علت ہے اس کے بارے میں مختلف احتمالات موجود ہیں، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ الذی کان فی انکاحیہ باطلاق اذا کانت امتن، ایک احتمال تو یہ ہے کہ لونڈی ہونے کی حالت میں نکاح کے معاملہ میں وہ مجبور تھی، ٹھیک ہے، نکاح کے معاملہ میں مطلقاً، جبکہ وہ باندھی تھی، وہ مجبور تھی، باندھی تھی، اب آقا نے جس کے ساتھ نکاح کرنے کا کہہ دیا اس نے نکاح کر لیا تو مجبور تھی۔ ایک احتمال یہ، اویل جبر علی تزویجہا من عبدن، تو وہ پھر غلام کے ساتھ ہی نکاح کرنے میں مجبور تھی۔ فمن قال، جن فقہا کے نزدیک الجبر علی النکاح باطلاق، مطلق نکاح میں جبر اس کی علت ہے، مطلق نکاح میں یعنی چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو جبر کرنا اس کی علت ہے، تو قال، وہ فقہا کہتے ہیں تخیر تحت الحر والعبد، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو اس کو خیار ملے گا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ ومن قال، اور جو فقہا کہتے ہیں الجبر علی تزویج العبد،
صرف غلام سے شادی پر جبر کو علت مانتے ہیں کہ غلام سے شادی کرنے پر مجبور ہے وہ، یہ اس کی علت ہے صرف، تو قال وہ کہتے ہیں تخیر تحت العبد فقط، کہ غلام کے ماتحت ہوگی تو اختیار ملے گا، اگر آزاد کے ماتحت ہوگی تو پھر اس کو اختیار نہیں ملے گا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدًا۔ حدیث کے نقل میں اختلاف کا معاملہ جو ہے، یعنی جو تعارض حدیثیں ہیں ان میں ان کا جو معاملہ ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بریرہ کا شوہر سیاہ فام غلام تھا، یہ ایک روایت ہوگی کہ سیاہ فام غلام تھا تو اس وجہ سے ان کو اختیار ملا تھا، اور باقی اور کون سی روایات ہیں جو حدیث بریرہ سے متعارض ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھا قول ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور چوتھا قول، چوتھی فصل آج کے اس سبق میں ہم نے شروع کی ہے، اور چوتھی فصل جو ہے وہ آزادی کا حق اختیار ہے، یعنی اگر کسی باندی کو آزاد کر دیا جائے اور وہ شادی شدہ بھی ہو تو پھر کیا اس کو خیار ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ آزاد کے ماتحت اگر ہوگی تو پھر اختلاف ہے، اور اگر غلام کے ماتحت ہو پھر تو سب کے نزدیک بالاتفاق وہ اس کو اختیار ملے گا۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی آج کے اس سبق میں ہم نے دیکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی ہمارا چلتا رہے گا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ آزاد کے ماتحت ہونے میں حق اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا، فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس کی تفصیلات بیان کریں، تو تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں، باقی اختلاف کا سبب ہے وہ ہمارا اگلے سبق پہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 255 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثالث جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ آگے ہم وروی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھیں گے، یعنی حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ جی ان کا جو غلام تھا، وہ شوہر تھا، وہ غلام اور سیاہ فام شخص تھا، تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ ان کا جو شوہر تھا حضرت بریرہ کا وہ کیسا تھا، اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔